تمام حربے استعمال کرنے کے بعد جب عمران خان سے جیت نہ سکے تو اب عمران خان کو ہٹانے کے لیے کس نوعیت کا منصوبہ تیار کیا گیا؟ ریاست کے حق میں بات کرنے والے آخر غدار کیوں بن گئے؟ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان کے لیے خطرہ کیسے ہیں؟ اپوزیشن اب سکون کرے جبکہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف ختم شد۔ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان جو کہ 8 ماہ سے جیل میں ہیں، قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں، جملہ درست ثابت ہوا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا تو آپ کے لیے اور خطرناک بن جاؤں گا۔ جب آزاد ہوئے تو اور خطرناک بنے، اور جب جیل میں گئے تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے۔ جب عمران خان نہیں مانے، طاقت کا پورا استعمال کر لیا، ان کی جماعت کے 25,000 سے زائد لوگوں کو پکڑ لیا گیا، خواتین کو اب تک جیلوں میں رکھا ہے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی سے لے کے ایک طویل فہرست ہے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ لوگوں کے بال کاٹ دیے، لوگوں کو ننگا کیا، کتنے لوگوں کو مار دیا، خوف اعراض پھیلایا، لوگوں کے گھروں میں چوریاں ہوئیں، تھانوں میں 200 FIR کاٹی، عمران خان کے اوپر حملہ کیا، پھر عدالت کے اندر سے گرفتار کیا، اٹک جیل لے گئے، اڈیالہ جیل لے گئے، ایون ان کے اوپر جو شرعی اعتبار سے چیزیں تھیں وہ تک تہمتیں لگا دیں کہ آپ نے نکاح اچھا نہیں کیا تھا، صحیح نہیں کیا تھا۔ بیوی کو زہر دینے کی خبریں سامنے آئی، ان کو جیل تک پہنچا دیا گیا، سب چیزیں کر لی گئیں، عمران خان کو بلیک میل کیا، ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ شخص اپنی بات کے اوپر قائم رہا، اور ان کی جماعت کے اندر بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو راضی کرنا چاہ رہے تھے، کچھ چیزوں کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے، اور عمران خان کسی بھی ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، بیرونی دنیا میں نہیں گئے، بیمار نہیں ہوئے، ایک ذرا بھی زکام کی بات تک نہیں آئی۔ ہاں، کبھی کبھار دانت کا درد، آنکھوں کی کوئی چیز ہو تو ظاہر ہے وہ انسان ہیں، تو ڈاکٹر جاتے رہے، علاج ہوا۔ تو جتنی کوشش کی گئی ریاست کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، اس کے باوجود عمران خان پگھلے نہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ہٹانا کیسے ہے، اور عمران خان کے خلاف کس نوعیت کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ جو منصوبہ سامنے آیا ہے اور اس کی پیشن گوئی ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ بات بڑی حد تک درست ہے، اور اس لیے درست ہے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران خان کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ان کی مجبوری ہے۔ عمران خان کو جیل سے باہر چھوڑتے ہیں تو تب بھی مصیبت، جیل کے اندر رکھتے ہیں تو تب بھی مصیبت۔ یہ صورتحال اس نوعیت کی پیدا ہوئی موجودہ سپہ سالار کے لیے جس طرح سے ضیاء الحق صاحب کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھٹو صاحب کو اقتدار سے نکالا، ان کو اقتدار میں آنے نہ دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا، پھر ان کو پھانسی ہو گئی، عدالتوں کو استعمال کیا گیا اس وقت بھی عدالتیں استعمال ہوئی، لیکن جج انصاف مانگ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ ضیاء الحق صاحب ایسی نہج پہ آ چکے تھے کہ اگر وہ بھٹو صاحب کو چھوڑتے تھے تو تب بھی مصیبت تھی، ان کا جانا ٹھہر جاتا، ان کو گھر بھیجنا چاہتے، گھر جانا پڑتا، ان کو شاید جیل جانا پڑ جاتا، بے شمار چیزیں ہو سکتی تھی۔ اگر ان کو جیل میں رکھتے تھے تو تب بھی مصیبت تھی۔ اب فرق کیا ہے کہ اس دور میں بھی عمران خان کی سچویشن اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال بھی اسی دور کی طرح ہے، لیکن دور بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اب سوشل میڈیا ہے، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو زیادہ شعور ہے، اس وقت کم شعور تھا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ پھنس چکے ہیں کہ آخر ہم نے جو کچھ کیا تھا، جو ہماری نیت اور ارادے تھے، اس کی تو چیزیں برعکس ہوئیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ ایک ہفتہ جیل میں نہیں رہے گا عمران خان، چونکہ نشہ کرتا ہے، یہ بھی ڈیل کر لے گا، یہ صحبتیں برداشت نہیں کرے گا، بلہ لے لو، جو چیزیں کرو، ایک طویل فہرست ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے متبادل کسی بندے کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بھائی لوگوں، اس کے بندے کے اندر پہلی تو بات ہے ملے گا نہیں۔ اگر مل گیا تو اس بندے کے اندر عمران خان کا دل، دماغ، گردے، سوچ، وین، یہ ساری چیزیں کیسے ڈالیں گے؟ نہیں ہو سکے گا۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا کر کسی قابل قبول شخص کو آگے لانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے خوفناک دعویٰ کر دیا، اور مخالفین کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ہمیں ہر صورت میں عمران خان کو بچانا ہوگا، خیال رکھنا ہوگا، ان کو جیل سے باہر لانا ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان کے لیے آواز نہ اٹھائی، لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر توجہ نہ دی، تو پارٹی کے اندر سے یا کہیں سے بھی ان کا متبادل اگر تلاش کرنے کی کوشش کی، کوئی بغاوت اور کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ پارٹی کے لیے برا ہوگا۔ تاہم پاکستان کے عوام اسی شخص کو قبول کریں گے جس کو عمران خان کی حمایت حاصل ہے۔ عمران خان کے حمایت یافتہ جتنے آزاد امیدوار بالکل نئے پہلی بار الیکشن لڑ رہے تھے، وہ بھی جیت کے فارم 45 کے تحت۔ تو عمران خان ایک ایسی چیز جس کے نام کے اوپر کوئی گانا گائے تو وہ اس کو
عوام اتنا قبول کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جڑی جتنی چیزیں ہیں جو کہ وہ اچھا ہے، سچا ہے، کھرا ہے، اور ڈر اور خوف بن گیا عمران خان ان لوگوں کے لیے جو آئین اور قانون اور انصاف کی پاسداری نہیں چاہتے، جو ملک میں جمہوریت نہیں چاہتے۔ تو عمران خان کسی بھی نوعیت کی ڈیل نہیں کر رہے، اور آئندہ اگر وہ ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ سے آئیں گے تو ان کا حشر عوام نواز شریف سے بھی برا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ درمیانہ راستہ کیا ہے۔ ایک ہی ہے، معافی، کھلے عام سرے عام، سب ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیں۔ ریاست، عوام، مذہب، اس سارے نظام کی بہتری کے لیے اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ عمران خان کو ہٹانے سے یا ان کے متبادل کسی کو لانے سے بات نہیں بنے گی۔ یہ عمران خان جو ہیں وہ زندہ بھی آپ کے اوپر باری ہیں، اور جیل کے اندر ہیں تو تب بھی باری ہیں، باہر آئیں گے تو اور باری ہوں گے۔ تاہم آپ سیاست کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں، لوگوں کو پکڑنا چھوڑ دیں تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ آج پھر پولیس اور آرمی کا جو وہ ٹاکرا ہوا تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اپوزیشن اب صرف سکون کرے گی، اور کیسے کرے گی؟ اس سلسلے میں شہباز شریف کی حکومت نے نواز کے لوگ توڑیں گے، شہباز کی حکومت نواز کے لوگ توڑیں گے۔ نواز ٹیم شہباز کے خلاف منظم ہو چکی ہے۔ اب تحریک انصاف سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو سکون کرنے کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کے لوگ جو ہیں وہ ود ان دا نون لیگ ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ تو لہٰذا جو اپوزیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں اور مولانا، وہ سکون میں رہیں، آرام سے سو جائیں، اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور جوڑ توڑ جاری رہے گا۔ اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے خوش نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کیوں بنا، وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ مجھے کیوں نہیں بنایا گیا۔ اور جب ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بطور وزیر اعظم نہ برداشت کرے، ایون ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں آدھے پاکستان کی، اور پھر وہ خود 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہوں، تو بیعت بھی کر لی جائے، سب کو عہدے بھی دے دیے جائیں، ایکسٹینشن بھی دے دی جائے، تو پھر بھی اگر کچھ نہ ملے، اور وہ تو اپنی جگہ کے اوپر بات، لیکن ایک بھائی اگر اپنے بھائی چھوٹے کو بطور وزیر اعظم قبول نہیں کرتا تو وہ عوام کے ساتھ کتنا مخلص ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، لیکن یہ ایک ایسی ڈیل تھی کہ اس میں تو دھوکہ فرض تھا۔ اس طرح کا دھوکہ کرنا تو ثواب کا کام ہے، کیونکہ آپ ان کی بیعت کر کے آئے، اپنے کیس معاف کروائے اور چیزیں کی، جو کچھ آپ کو بدلے میں ملا ہے اس کو تو آپ اہمیت دیجیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آرمی کے اندر سے آپ نے جس کو آرمی چیف لگایا انہوں نے آپ کے ساتھ ایسے ہی کیا، بلکہ انہوں نے باقیوں کے ساتھ بھی ایسے کیا، تو آپ کے ساتھ نئی بات نہیں ہوئی۔ تو آپ نواز شریف اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اپنے چھوٹے بھائی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف کے خلاف۔ تو دیکھتے ہیں یہ بات کہاں پہنچتی ہے، چونکہ انہوں نے گزشتہ روز ایک نے ماڈل ٹاؤن میں عید پڑھی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور رائے ونڈ میں نواز شریف صاحب نے عید پڑھی ہے۔ اس میں کچھ سیکیورٹی رسک نہیں تھا، وزیر اعظم پروٹوکول اور سیکیورٹی کے ساتھ رائے ونڈ جا سکتے تھے، لیکن بڑے بھائی نے کہا ہوگا کہ میں تو ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا، آپ ان کے بندے ہو، میرے بندے نہیں ہو، تو لہٰذا عید بھی اپنی پڑھو، میں اپنی عید پڑھتا ہوں۔ یہ اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ آج ریاست پر حملہ اور ریاست کے حمایتی اور ریاست کے حق میں بات کرنے والے جو ہیں وہ سب غدار کیوں ٹھہرے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آرمی کے خلاف بات کرنے والے غدار ہیں۔ چھوٹے سے مسئلے کو طول دیا جا رہا ہے، پولیس کو مارنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، پولیس پر حملہ کرنے والے کو پسپا ہی نہیں کریں گے بلکہ کلا کما کریں گے۔ پولیس پر گولی چلے گی تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کا یہ بیان ہے، اور میں پورا بیان پڑھتا ہوں جو انہوں نے بیان دیا تھا۔ آئی جی پنجاب یہ کہتے ہیں کہ اپنے لاہور شہر میں پنجاب پولیس اور رینجرز کا جھگڑا ہوا تھا لبرٹی چوک میں۔ اس وقت کے ڈی جی رینجرز کے بیٹے عمران نے گاڑی غلط جگہ پار کی تھی، انہیں پولیس کانسٹیبل نے منع کیا تو نہ صرف اسے مارا پیٹا گیا بلکہ الٹا رینجرز والے لاہور پولیس کے اہلکار کو اٹھا کر ہی لے گئے تھے۔ اتنی بدماشی ہے، ان سے پولیس والے بھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس وقت کے سٹی پولیس چیف پرویز راٹھور کو اطلاع ملی تو وہ ڈٹ گئے، ڈی جی رینجرز کے بیٹے اور 5 رینجرز اہلکاروں کے خلاف مقدمہ تک درج کر لیا۔ پولیس والوں نے ایکشن لیا، فوراً ایکشن لیا، اور پھر اسٹیڈیم کے قریب رینجرز کی گاڑیاں پکڑیں اور رینجرز کے 2 جوانوں سمیت تھانہ سرور روڈ میں بند جو روڈ تھی وہ بھی بند کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ پرویز راٹھور نے پریس کانفرنس کی اور رینجرز کو میڈیا کے سامنے پیش کر دی، اور پھر رینجرز نے پہل کی، پولیس کانسٹیبل خلیل کو چھوڑا، جس کے بعد رینجرز اہلکاروں کی جان چھوٹی اور مقدمہ بھی ختم ہوا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں کہ
पुलिस को मारना कोई बड़ा मसला नहीं था, पुलिस पर हमला करने वालों को पसपा ही नहीं करेंगे बल्कि कला कमा करेंगे जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया है। पुलिस पर गोली चलेगी तो जवाब गोली से दिया जाएगा। ये बयान आज पेश आने वाले वाक़या का नहीं है, ये बयान वो है जो गुज़श्ता साल 20 बहुत पहले 10 साल पहले जो बयान था दिया गया था, ये वो बयान आपके सामने रखा है। तो इस बार पंजाब के आईजी पुलिस जो हैं वो ये बयान दें कि हम उनका कला कमा कर देंगे जो पुलिस के ऊपर हमला करेगा। कल आप उनके टाउट बन के आवाम को मार रहे थे, एक सियासी जमात को कुचल रहे थे, आज वही लोग आपको कुचल रहे हैं। तो एसएसजी कमांडोज की किसी फैमिली के ऊपर जब आप जाके ऐसे करेंगे तो फिर वो आपको कान पकड़वाएंगे ना। ये वीडियो पूरी आपने पीछे देखी होगी कि किस तरह से भाग भाग के पता चलता है भारतीय फोर्सेस के ऊपर हमारी फोर्सेस और कमांडोज जो हैं वो हमला कर रहे हैं, जबकि ये पंजाब पुलिस के एहलकार हैं जिनको पाक फौज के अफसरान ने मारा। तो ये सूरत हाल है भाई। रियासत के हवाले से, रियासत के हक में जब बात करोगे, इस तरह की चीज़ें करोगे तो आप गद्दार हो। आप तो मुल्क के जो हैं वो तो वेल विशर हो ही नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब ख़त्म शुद्ध, क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब का जो सियासी कैरियर है वो ख़त्म हो चुका है और हमें सामने दिखाई दे रहा है कि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की कहानी ख़त्म हो चुकी। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब आगे सियासत के अंदर वो मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे जो कि उनको पहले हासिल था। इवन जब इमरान खान इक़्तिदार में थे और मरीम साहिबा एहतजाज कर रही थी, लॉन्ग मार्च कर रही थी, वो जैसा कैसा भी था, लेकिन उनके साथ अवाम की बहुत बड़ी तादाद थी। मियाँ साहब इवन परदेश में थे, लंदन में बैठे थे, यहाँ से खिताब करते थे और अपना उनके साथ जो ज़्यादती हुई थी उसके ऊपर बोलते थे और वोट को इज़्ज़त देने की जब तक बात करते रहे वो बहुत मजबूत थे। ये इस सिलसिले में सियासत से नवाज शरीफ बतौर मेयर लाहौर रिटायर्ड होंगे। वो अब लाहौर में मेयर लेवल की मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने वोट को इज़्ज़त का बयानिया दो छोड़कर तारीखी गलती की। अपना बयानिया छोड़कर वो वज़ीर-ए-आज़म बनने आए, अब बन नहीं सके तो वापस अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं, मगर वो इस बार नाकाम होंगे। अवाम नवाज शरीफ को मुकम्मल यकसर मुस्तरद कर चुकी है। यूं तीसरी मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म का सियासी इख्तिताम बहुत भयानक अंदाज में सामने आ रहा है और ये बात जो है वो सियाने लोग बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के लेवल से या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के टाइटल और लेवल से वो अब मेयर की हद तक आ चुके हैं और वो मनसरा की सीट तो हार गए, लाहौर की भी हारे हुए हैं यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में और हर जगह से हार चुके हैं। तो अब पहला किस्सा भी आपको बयान किया कि भाई भाई को बर्दाश्त नहीं करता और अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ अपोजिशन करेंगे। तो ये सूरत हाल कहाँ जाएगी। हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल के बाद कहते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो अरूज भी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी जमात या दो सियासी ऐसी जमातें या चंद ऐसी सियासी जमातें मजबूत होनी चाहिए जिसमें नून लीग को भी मैं चाहता हूँ मजबूत हो, जो पीटीआई का सही से मुकाबला करें। ये सारे मिल के इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत करने से रोकें, सही मानों में जमहूरियत के लिए आगे बढ़ें, अवाम के पास जाएँ, एक दूसरा जो है उसके ऊपर शक शुबा करने, तोहमत लगाने, जेलों में डालने के बजाय कारकर्दगी और मेरिट की बुनियाद के ऊपर अवाम से वोट मांगें तो पाकिस्तान के अंदर शऊर है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म शुद्ध ये लफ्ज़ ठीक है या क्या है। ये आने वाले चंद महीनों के अंदर आपको चीज़ों में सारी वाज़ह तौर के ऊपर क्लैरिटी नज़र आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आज का दूसरा एपिसोड था। यूट्यूब चैनल को गुजारिश है लाइक कीजिए, कमेंट किया करें, हमारी वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।